اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب تکریم بزرگوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں بہنوں، سب سے بڑی غلط سوچ، غلط فہمی جو ہم لوگوں کو ہو گئی ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین، یہ ایمان، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ عمرے، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ صرف آخرت کی ضرورت ہے. یہ صرف آخرت کی ضرورت. یہ سب کرو تاکہ مرنے کے بعد عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، جنت اور اس کی نعمتوں کے مستحق ہو جائیں. یہ ہم لوگوں کا خیال ہے. اللہ معاف فرمائے. یہ خیال غلط خیال ہے. دین، ایمان اور جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، نماز، روزے، ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات، یہ صرف آخرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کی بھی ضرورت ہے. یہ دنیا کی بھی ضرورت ہے. اس دنیا میں ایک انسان کو ہر قسم کی راحت، عافیت، صحت، قوت، ہمت، تندرستی، روزی روزگار میں خیر و برکت، ان تمام چیزوں کے لیے بھی انسان دینداری کا محتاج ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں ہوگی تو دنیا بھی کامیاب و کامران ہو. میں نے بات کہہ دی اور آپ حضرات کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں. سرسری بیان سننے کی عادت ختم کیجیے. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. یہ مزاج ختم ہونا چاہیے. کچھ دماغ پر زور ڈال کر کے، دماغ پر زور ڈال کے بیان سننا چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بات کہی جا رہی ہے. اور نیت یہ کرنی چاہیے کہ ہر بیان سے کوئی نہ کوئی بات ہم عملی طور سے لے کر جائیں. اگر یہ معاملہ ہو
کہ ہم ہر بیان سے کوئی نہ کوئی ایک بات بھی تو ایسی لے کر جائیں گے جس پر آج سے ہم عمل شروع کر دیں گے. تو سوچیے کتنے بیانات سنے آج تک ہم لوگ. ہر بیان سے اگر ایک بات عملاً اختیار کیے ہوتے تو آج ہماری زندگی میں کتنی ساری باتیں عمل میں ہو. اور عمل ہی تو مطلوب ہے عرصہ ہستی میں عمل ہی سے تو سب کچھ. باتوں سے کوئی کام بنا ہے نہ بنے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور بہت درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی دین اور دین سے متعلقہ اعمال ہیں یہ سب صرف آخرت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس دنیا کی بھی ضرورت ہے. اس دنیا میں بھی ان سب کے بغیر ہم عزت، راحت، عافیت، طمانینت کے ساتھ ہم جی نہیں سکتے. ایک انسان کی زندگی میں یہ سارے اعمال، دینداری، سچائی، امانت داری، یہ ساری خوبی انسان کی زندگی میں ہوں گی تو ہی انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا نزول ہوگا، ضرور ہوگا. اس کے لیے سب سے بڑی چیز جس پر ہم کو اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، وہ ہے دو چیز. ایک تو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اور دوسرے گناہوں سے، معصیت سے اجتناب، پرہیزگاری. یہ دو چیز. اور یہ دو چیزیں امتثال اور اجتناب. امتثال یعنی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، اور اجتناب یعنی اللہ اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا اس سے بچنا. یہی دو چیزیں بالکل خلاصہ ہے. لیکن اگلی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہی دونوں چیزیں بہت مشکل بھی ہوتی نہیں ہیں. معلومات کی حد تک تو ہر کسی کو معلوم ہے، معلومات کی حد تک ہر کسی کو معلوم ہے. لیکن معاملہ جانتا ہوں ثواب اطاعت و ظلم پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، عمل نہیں ہونے پاتا. وہ فرض نمازوں کا اہتمام ہو، بیٹے یا تو خاموش بیٹھو یا تو پیچھے جاؤ، ہے نا، بات نہیں کرنا یہاں پر. میں کہہ رہا تھا یہی چیز بہت نازک ہے. معلومات تو سب کو ہے اور ہم کو بھی، ہم سے زیادہ غیروں کو بھی معلومات ہے. لیکن اب سوچیے معلومات ہم کو بھی ہے، معلومات ان کو بھی ہے، لیکن ان کی زندگی میں عمل نہیں اور ہماری زندگی میں عمل نہیں، تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ کیا فرق رہ گیا؟ اس کے لیے معلومات اصل نہیں ہے. معلومات تو اس لیے ہے تاکہ معلومات معمولات میں تبدیل ہو. معلومات اس لیے ہے تاکہ معلومات معمولات عمل میں تبدیل ہو. ایک شخص سے وضو بنانا ہے، اس کے وضو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے وضو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھے. اس کے وضو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے. لیکن انسان وہ وضو پر وضو بنائے جا رہے ہیں، وضو پر وضو، وضو پر وضو، اور نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ قرآن پڑھ رہا ہے، صرف وضو بنائے جا رہے ہیں. تو آپ بتلائیے اس کا وضو اس کے لیے کیا فائدہ دے گا؟ بھائی وضو تو اس لیے تھا کہ آدمی وضو کے بعد نماز پڑھے، اور نماز پڑھ ہی نہیں رہے، صرف وضو پر وضو بنائے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جس طرح وضو ایک مقصد ہے، اسی طرح علم ہو، بیان ہو، وعظ ہو، ارشاد ہو، تقریر ہو، درس قرآن ہو، ان تمام باتوں کا مقصد ہے، اور مقصد عمل ہے. اگر عمل ہے تب تو سب کچھ، ورنہ پھر اللہ معاف فرمائے یہی معلومات انسان کے لیے گرفت کا ذریعہ بنے گا. معلومات تھی
جی اس کے باوجود تم نے عمل نہیں کیا تو انسان کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا. اس بنا پر اصل جو چیز ہے انسان کی زندگی میں عمل ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونے پاتی. جائزہ لیجئے، دوسروں کا جائزہ نہ لیجئے، ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ آج ہماری زندگی 4 نمازوں پر کتنے دن سے چل رہی ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز. جی ہمارے استاذ مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص تو 4 ہی نماز پڑھتا تھا، فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں. کسی مجھ سے پڑھ نہیں، تم اچھے آدمی ہو، 4 نمازوں کا اہتمام کرتے، فجر کی بھی نماز پڑھتے. دیکھیے عذر گناہ بڑھتا ہے. بولے میں ہمیشہ 4 ہی نماز پڑھتا رہا ہوں، لہٰذا کوئی نیا کام کرنے کو مجھ کو اچھا نہیں لگتا. دیکھ لیں فجر کی نماز جائزہ لگے بھائیوں کہ ہماری زندگیاں کب سے ایسے رہے. فجر کی نماز کب تک ہماری زندگیوں میں مرتی رہے، کب تک چھوٹتی رہے. اگر فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو سن لو عشاء کی نماز کے بعد بیان، جلسہ، تقریر، اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کو ناپسند. عشاء کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں اسی لیے پہلے نماز پڑھو 10 ہو جاؤ. اگر عمل ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کو یہ بیان جلسے کی بھی اجازت نہیں ہے اگر فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے. اس کے لیے معلومات سب کو ہے، لیکن عمل کب ہوگا؟ فجر کی نماز کب ہماری زندگی میں آئے. فرائض کے بعد زندگی میں، انسان کی زندگی میں نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے. آپ نے حدیث سنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سب سے پہلے فرائض کو چیک کیا جائے گا. فرائض، فرض نماز، فرض روزہ، اس کو پیش کیا جائے، اس کو چیک کیا جائے. اگر اس میں کمی کوتاہی نکلی تو پھر کہا جائے گا دیکھو بندے کے پاس کچھ نوافل ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نفل کا معاملہ بندے کی خوشی کا سودا ہے، نفل کا معاملہ بندے کی خوشی کا سودا ہے. پڑھے گا تو ثواب، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں. لیکن بینیفٹ تو دیکھیے، بینیفٹ یہ ہے کہ فرائض کی جو کمی ہوگی وہ نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائے. اور ہم لوگ سلوک کے راستے میں ولایت کا جو مقام حاصل ہوتا ہے نوافل کے اہتمام سے حاصل ہوتا ہے. محفوظ کالونی کی مسجد میں نے اسے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا، حاجرہ مسجد میں، کہ ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے. اب بیان نہیں کروں گا، میں خود اسی بات بیان کر دوں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نفل اگرچہ نفل ہے، لیکن اب نفل کے بعد چھوڑ نہ دینا. نفل پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے. پھر نفل نمازوں میں جو خاص طور جو نمازیں ہیں، تہجد کی نماز، سالکین کے لیے، اللہ کے راستے میں چلنے والے سالکین کے لیے تو تہجد کی نماز کمپلسری ہے. اس کے بغیر سلوک طے ہو ہی نہیں سکتا. جی اور تہجد کی نماز کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کی جو نماز ہے وہ اللہ کے دربار کی VIP حاضری ہے. ایسے وقت میں حاضری ہے جس وقت میں کسی کو حاضری کی اجازت نہیں. تصور کرو، سوچو، اگر ہم اس وقت اپنی نیند کو قربان کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسے وقت میں حاضری کی اجازت دی جب کسی کو حاضری کی اجازت نہیں. سوچ رہے نہیں سوچ رہے؟ نہیں سوچ رہے. ہاں نہیں، تم بولو، ارے تم بولو، ہاں نہیں بولو، نہیں سوچ رہے ہیں.
سوچو اگر اس وقت تہجد کی نماز 2 رکعت تہجد کے بہانے اگر ہم کو یہ سعادت حاصل ہو جا رہی ہے، تو ہماری سعادت مندی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو ابھی نہیں سمجھ آئے. آپ جائیے کسی آفیسر کے یہاں، کسی آپ نمبر لگا کے بیٹھیے، بھائی رک جاؤ، ابھی جب اجازت ہوگی جب. اب آپ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو اجازت نہیں ہو رہی. جی اعلان ہوتا ہے فلاں عبداللہ بھائی. اچھا، ہماری ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ آگے ہو کر بیٹھیں. ہماری ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ آگے ہو کر بیٹھ جائیں، پیچھے کی جگہ بھر دیں گے، اس کے لیے آگے بڑھ کر بیٹھیں. دیکھیے میں سوچ میں کیا کہوں، بس مختصر ہی بیان کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں سوچو کہ اگر آپ 15-20 لوگ کسی جگہ ملاقات کے واسطے گئے ہیں اور اتنے میں ایک صاحب آ کر کہتے ہیں فلاں عبداللہ بھائی محلے سے جو آئے ہیں وہ کہاں ہیں، حضرت نے ان کو بلائے. اب آپ لوگ بیٹھے ہیں نمبر لگا لیں. آپ سوچئے آپ کو اس کی خوش قسمتی کے پر خوشی ہوگی تھی، اتنا لکی آدمی، ہم سب بیٹھے بڑے بڑے لوگ، ان کو اجازت مل گئی. اب سوچئے دنیا میں مالدار لوگ، امیر لوگ، رئیس لوگ، ڈاکٹر لوگ، انجینئر لوگ، پروفیسر لوگ، آفیسر لوگ، بڑے بڑے مولوی مال سب سوئے پڑے ہوئے، سب سوئے پڑے ہوئے. اور اس درمیان اللہ نے آپ کو کوئی ایک کرو یس یا نو، نہیں تو میری بھی آواز بڑھتی ہے نا. ٹرین جب چھوٹتی ہے تو سلو ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اسپیڈ پکڑتی ہے. ابھی سب درمیان بولتے رہو، میرا بیان متاثر ہوتا رہے گا. اب بولو، اچھا ہو گیا نا. اب سوچو اتنے سارے لوگ سوئے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور اس کو الٹ دیجیے، آپ بہت بڑے کروڑ پتی، آفیسر، پروفیسر، اموک ڈموک سب کچھ، لیکن آپ کو توفیق نہیں ہے. یہ ہماری کتنی بدبختی علامت ہے. ہم سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا، اللہ نے ہم کو تہجد کی حاضری سے محروم کر دیا. ایک بزرگ ہے، میں نام نہیں لوں گا، حضرت شیخ ان کا واقعہ لکھا ہے. شیخ نے واقعہ لکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے 5 مہینہ تہجد نصیب نہیں. ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے 5 مہینہ تہجد نصیب نہیں. بہت بڑے اللہ والے ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، سب کچھ. تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ حضرت اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے 5 مہینہ تہجد نہ. کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا؟ تو طلبہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا، حضرت آپ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کو 5 مہینہ تہجد نصیب نہیں؟ حضرت نے فرمایا بھائی ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا، میں نے اپنے دل میں کہا یہ شخص ریاکار ہے. ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا، میں نے اپنے دل میں کہا یہ شخص ریاکار ہے، اس کی وجہ سے مجھے 5 مہینہ تہجد نصیب نہیں. اب یہاں سے میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے. کچھ تو انسان کے ساتھ اعمال کے پر استقامت، اعمال پر جمنے میں بہت بڑی رکاوٹ انسان کا اس کا نفس اور شیطان ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس واقعے سے آپ نے کیا سمجھا؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کے اعمال اور معمولات پر جمنے سے رکاوٹ اس کے اپنے گناہوں کی نحوست ہے. انسان سے جانے انجانے میں کبھی ایسا کوئی گناہ ہو جاتا ہے جس کو انسان گناہ بھی نہیں سمجھتا، اس کو معمولی سمجھتا ہے، اور اس گناہ کی نحوست سے انسان اعمال اور معمولات یا تو اعمال اور معمولات کے کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے،
یا اعمال اور معمولات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیات سے محروم کر دیا جاتا ہے. ذکر کا کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا ہے. پورا مجمع رو رہا ہے, میرا دل اتنا سخت ہو گیا, مجھے رونا ہی نہیں آ رہا ہے. میں سب کو رونے والوں کو دیکھ کر میں اپنے دل میں ہنس رہا ہوں. یہ دل کی سختی پیدا ہو جاتی ہے. کس کی وجہ سے؟ انسان کے اپنے جانے نہ انجانے ایسے گناہ کی وجہ سے, انسان جس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. تو معلوم ہوا کہ مقصود تو استقامت ہے, اعمال پر جمع ہے. اس لیے کہ چھوڑ پکڑ والا عمل اللہ کے یہاں مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو عمل, امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل, اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ عرض کیا خیر العمل ما دیم علیہ صاحب. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے اچھا عمل وہ ہے جس کو کرنے والا مسلسل کرے, پابندی کے ساتھ کرے. اور آپ دیکھیے نا, آپ دینی معاملات میں تو ہم چھوڑ پکڑ برداشت کر لیتے ہیں, دنیاوی معاملات میں ہم چھوڑ پکڑ برداشت کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دنیاوی معاملات میں ہم ایک اصول کے ساتھ چلتے ہیں. اس وقت ڈیوٹی پر حاضر, لیٹ ہوا تو گھر جا, اتنے دن کا ناغہ, اتنے دن کی تنخواہ کٹ. وہاں پر ناغہ نہیں چلتا, وہاں پر تسلسل چلتا ہے. ہم اور آپ کسی سے علاج کراتے ہیں, دوا علاج کراتے ہیں تو علاج معالجے کا اصول ہے, آدھی گولی ہے لیکن تم کو کھانا ہے. اللہ حفاظت فرمائے, بہت سارے امراض ایسے ہیں جس میں گولی موت کا ساتھی ہے. جی آدھی گولی کیوں نہ ہو لیکن اس کو معمولی مت سمجھو. اگر آدھی گولی تم نے مس کر دیا تو تمہارا بی پی ہائی ہو جائے گا, تمہارا بی پی ڈسٹرب ہو جائے گا. کیوں؟ تم نے ناغہ کر دیا. ہر چیز میں تسلسل مطلوب ہے, استقامت, ریگولر. ظاہر سی بات ہے جب ہر چیز میں استقامت مطلوب ہے تو اعمال میں تو اور زیادہ استقامت مطلوب ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے نہیں ہونے پاتا. اکثر و بیشتر لوگ نمازیں ہو رہی ہیں تو اللہ معاف فرمائے قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو ذکر اذکار کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری بہت بڑی بیماری ہے. مطمئن مت رہیے اس پر. اعمال کی غفلت اور اعمال کا جو ناغہ ہوتا ہے وہ انسان کی کیفیات کو بالکل ختم کر دیتا ہے. اب دیکھیے ایک ڈرائیور ہے, اپنی گاڑی کو گھاٹ پر چڑھا رہا ہے. اب گھاٹ پر گاڑی چڑھانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. اپن تو ڈرائیور نہیں ہے لیکن ڈرائیور لوگ کو دیکھتے ہیں پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اسٹیئرنگ پر. کیوں؟ تاکہ موسم نہ ٹوٹنے پائے, گاڑی کو بریک نہ لگنے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ گاڑی یہاں پر اس کو بریک لگے, اس کا موسم ٹوٹے گا تو یہ گاڑی یہیں پر نہیں رکے گی. جی یہ گاڑی یہیں پر نہیں رکے گی بلکہ جہاں سے چلی ہے ریورس میں پر چلی جائے. اتنی محنت سے, اتنی وقت, اتنی قربانی دے کر گاڑی چلانا, اس کا بیسس کیوں؟ اس کا موسم تو یہی وجہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں ایک کنارے ہو جاتی ہیں. کیوں بھائی؟ اس کا موسم, اس کو نکل جانے دو. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ اچھا ایک بات اور کہہ رہا ہوں. ضروری نہیں کہ یہ بات مریدین مردوں اور مرید عورتوں کے لیے ہی کہہ رہا ہوں, ہر انسان کے لیے کہہ رہا ہوں, ہر صاحب ایمان کے لیے. استقامت ہر صاحب ایمان سے مطلوب ہے, ہر ایمان والے مرد, ہر ایمان والی عورت سے مطلوب. یہ جو اعمال ہمارے جو دیے گئے ہیں یہ صرف آخرت کے لیے نہیں, دنیا کی ترقی کے لیے بھی. اور ان اعمال میں استقامت مطلوب ہے کہ انسان پابندی سے کرے. لیکن کیا کریں, نہیں ہونے پاتا. کیوں نہیں ہونے پاتا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم کو اعمال میں استقامت نہ پیدا ہونا. اس کے لیے علماء نے سب سے بڑی جو چیز لکھی ہے وہ ہے مجاہدہ.
اور مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مجاہدہ جہد سے بنائیں. جہد کے معنی آتے ہیں محنت، مشقت برداشت کرنا. انسان اپنے آپ پر محنت کرے. اس لیے کہ نفس جو ہے نا، علماء نے لکھا ہے نفس کی مثال دودھ پیتے بچے کی سی. انسان کے ساتھ جو نفس لگا ہے، نفس کی مثال دودھ پیتے بچے کی سی کہ دودھ پیتا بچہ جی وہ خود سے دودھ نہیں چھوڑتا ہے، اس کو دودھ چھوڑانا پڑتا ہے. دودھ پیتے بچے کو دودھ چھوڑانا پڑتا ہے. جی جو لوگ شادی شدہ ہوں گے ان کو اپنے گھروں میں تجربہ ہوگا. ہماری ماں بہنوں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کیسے کیسے تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہے دودھ چھڑانے کے واسطے، ورنہ نہ بچہ آسان دودھ. اسی طرح نفس کا معاملہ ہے. نفس جو ہے کسی گناہ کو آسانی سے نہیں چھوڑتا اور کسی نیک عمل میں آسانی سے نہیں لگتا. اس کو بہلا پھسلا کر لگانا پڑتا ہے، آئیڈیا سے ریڈیو باہر بجانا پڑتا ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے بڑے خلفاء میں گزرے. اس سے بڑا ان کا مقام مرتبہ اور کیا ہوگا کہ پڑوس کے جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں دامت برکاتہم، اسلامی شریعت کے چیف جسٹس اور بہت سارے بڑے بڑے عہدوں، شیخ الاسلام، اس وقت پوری عربی اور عجمی دنیا میں سب سے موقر شخصیت اگر کوئی سمجھی جاتی ہے تو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے بڑے بھائی، ان سے بیعت تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے. حالانکہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے لیکن ان کا مقام آتا. کیوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر اللہ نے ان کو اتنا نکھار بنا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سفر سے آیا، تہجد کی عادت تھی. خدا کا شکر ہے اللہ ہم کو بھی یہ چسکا عطا فرما دے. جن اللہ والوں کو تہجد کا اہتمام ہو جاتا ہے، ہم نے ان کو دیکھا سفر میں بھی ان کی تہجد مس نہیں کرتی، سفر میں بھی ان کی تہجد نہیں چھوڑتی. کسی اور موقع پر اسے آیا کرو. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر سے آیا، لمبے سفر سے آیا، سو گیا. اب معمول کے مطابق تہجد کے وقت آنکھ کھلی اور میرے بھائیوں معمول تو یہ بچوں کیا معمول تو وہی ہے جو ہر اہتمام کے ساتھ پورا کیا جائے تب تو معمول ہے، ورنہ معمول نہیں ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، وہ حدیث جس کو ہم لوگ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے تسبیحات فاطمہ تعلیم فرمائی. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یاد ہے نا سب کو؟ پڑھتے نہیں ہوں گے اور بات ہے، ماشاء اللہ عمل میں علم ہے. نیت کرو آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک ایسے اللہ والے کے حوالے سے سنا رہا ہوں کہ اگر اس کے حوالے سے بھی اگر ہماری زندگی میں عمل کا اہتمام نہیں آیا تو پھر ہم کو ان سے کیا نسبت ہے. حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے تسبیحات فاطمہ تعلیم فرمائی کہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما ترکت بعد، جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے تعلیم فرمایا اس کے بعد سے میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں اس کو. فما ترکت، اس کے بعد سے میں نے کبھی نہیں چھوڑا. شاگردوں نے پوچھا الیلۃ صفین، کیا صفین کی رات میں بھی نہیں چھوڑا؟ آپ کو معلوم ہے صفین جنگ صفین جو ہوئی، صفین کا موقع، جنگ کا موقع، اپنی جان کا نذرانہ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے سامنے کر. علیہ صفین، کیا صفین کی رات میں بھی نہیں چھوڑا؟ قربان جائیے
وہ استقامت کے کیسے پہاڑ تھے. فرمایا ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات میں بھی نہیں چھوڑا. اللہ، اسی میں عمل اصل تو معمول اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان ایک مرتبہ کرے تو مسلسل کرے. چور کار سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. میں کہہ رہا تھا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ لمبے سفر سے آئے، سو گئے. تہجد کا وقت، اس وقت آنکھ کھلنے کا معمول تھا، تہجد کے وقت آنکھ کھل گئی. اب تقاضا تھا تہجد کی نماز پڑھنے کا، لیکن دیکھو نفس کیسے بہلا رہا ہے، کیسے پھسلا رہا ہے. اجی تم تو ایک لمبے سفر سے آئے ہو اور سفر کی تکان بھی بہت زیادہ ہے، اور تہجد نفل ہی تو ہے، فرض تو ہے نہیں بھی پڑھے تو چل جائے گا. میرے بھائیوں سوچئے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام مرتبہ کتنے اونچے پائے کے بزرگ گزرے، جب ان کے ساتھ نفس اور شیطان جی یہ بہکاوے کا معاملہ کر سکتا ہے تو ہمارا کون سی کھٹو بنی. ہم تو مطمئن بنے بیٹھے، ہم سے بڑا بایزید بستانی کوئی نہیں، ہم سے بڑا جنید بغدادی کوئی نہیں. قربان جاؤ، جس کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت ہوتا ہے چور وہیں پر زیادہ چوری کرتا ہے. مطمئن مت رہیے، غافل مت رہیے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے ڈیلے کر رہے ہیں، جی بہت لمبے سفر سے آئے ہیں اور بہت تکان بھی آ گئی تم کو، اور تہجد نفل تو ہے، فرض تو ہے نہیں، لہٰذا نہیں پڑھے تو بھی چل جائے. دیکھا آپ نے، یہ میں مثال بتا رہا ہوں کہ نفس اور شیطان ہم کو اور آپ کو اعمال اور معمولات سے کیسے غافل کرتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. اب قربان جائیے، ہمارے جو مشائخ ہوتے ہیں وہ اپنے فن کے مجتہد بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے فن کے مجتہد بھی، وہ اس کا علاج بھی جانتے، اس کا تریاق بھی جانتے ہیں. جی اب آپ نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے اچانک دوران خطبہ نیچے اتر گئے. خطبہ بھی مکمل نہیں ہوئی، باقی ہے. دوران خطبہ نیچے اتر گئے اور اتر کر ایک غیر معمولی کام جو نہیں کرنے والا جو بھی کیا ایسا کیا، واپس منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا. لوگوں نے بعد میں حضرت سے پوچھا، حضرت آپ نے کیا ایسا کیا؟ جی جس کام جو آپ کام کر رہے تھے کوئی ضروری کام تو تھا نہیں، آپ نے ایسا کیا؟ تو یہ جو اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ چھپانے والے ہوتے ہیں. چھپانے والے بولو نا، چھپانے والے نہیں ہوتے ہیں، یہ بولو چھپانے والے ہوتے ہیں، یہ سسپینس ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ میں ایسے کتنوں اللہ والوں کو جانتا ہوں جن کی پوری راتیں رونے میں عبادت میں گزرتی تھی، لیکن جب وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے تو ایسی اپنی آنکھوں کو مینتے ہوئے جیسے ابھی بستر سے اٹھ چلے آ رہے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اور یہ ہوتا ہے ان کا اخلاص، اور یہ ہوتا ہے ان کا خلوص. اللہ والے چھپانے والے نہیں ہوتے ہیں، چھپانے والے ہوتے ہیں. جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنا کام نہیں بتایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ فرمایا، بھائی جس وقت میں خطبہ دے رہا تھا تو میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا اے عمر تو سب سے افضل ہے. جب تجھے لوگوں نے اپنا خلیفہ بنایا تو اس خیال کے پیدا ہوتے ہی میں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے میں نے کام کیا. تو ہمارے جو مشائخ ہوتے ہیں وہ اپنے فن کے مجتہد بھی ہوتے ہیں. تو حضرت عارف ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا رہا تھا. میں نفس کو ان کی تشکیل کر رہے ہیں، آج نہیں بھی پڑھے گئے، بہت تھکان ہے، بہت لمبا سفر، لیکن اللہ ہم سب کو سلوک میں وہ مہارت، وہ معرفت عطا فرمائے کہ ہم نفس کو پلٹنے والے بنے، نہ کہ نفس سے ہم پچھاڑنے والے بنے. جی
اللہ معاف فرمائے، آج ہم دکھنے میں کتنے ہی لمبے ترنگے ہوں، ہائیٹیڈ ہوں، مائنڈیڈ ہوں، طاقتور ہوں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نفس کے مقابلے میں پچھڑ جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے، اب کسی نے کہہ دیا جی اب اس ایک چائے کی وجہ سے ہمارا ذکر کہاں جاتا ہے، تسبیح غائب، قرآن کی تلاوت کیوں؟ ایک چائے کی وجہ سے۔ تو ہم اپنے نفس سے ہار رہے ہیں، ہمارے نفس سے ہم جیت نہیں رہے ہیں، اور یہاں پر نفس سے جیتنا ہے، نفس کو کام میں لگانا ہے۔ لیکن کیسے لگانا ہے؟ نفس کو کام میں لگانے واسطے اس کو بہلا پھسلا کر۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں، میں نے اپنے جی میں کہا خیر تہجد نہیں پڑھنا ہے نہ صحیح، استنجا کا تقاضا تو ہے نا، چلو استنجا کر کے آئیں گے جی، استنجا کا تقاضا تو ہے نا بھائی، ہاں چل استنجا کر۔ میں گیا استنجا کرنے واسطے، اب استنجا کر لیا تو عادت کے مطابق تھوڑا سا ہاتھ دھونا تھا، کلی کرنا تھا، تو میں نے ہاتھ دھو لیا اور کلی کر لیا۔ پھر جب اتنا کیا تو میں نے اپنے نفس سے جب اتنا کر لیا ہے تو تھوڑا سا وہ بھی دھو جی، اور ہاتھ ویسا وضو بنا لو، چلو وضو بنا لو۔ میں نے اپنے آپ کو بہلا کر وضو تک لے کر آیا، وضو تو بن گیا ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد چل اب بستر پر جائیں گے، اب بستر پر آیا تو پھر میں نے اپنے نفس سے کہا کہ اتنا تو کر ہی لیا ہے، اب قبولیت دعا کا وقت ہے۔ میں نور کے دھڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پایا، آتی تھی صدا پیغام، کوئی مانگنے والا ہے، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، آقائے گدا پر اور مسائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں بس تو ہی مجھے مل جا۔ ہر رات کے آخر حصے میں ایک نعمت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو پانے والا بنا دے۔ زندگیاں کھونے میں گزر گئی جی، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھو۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہلا پھسلا کر وضو تک تو لایا، پھر وضو بنا کر بستر پر آیا سونے کے واسطے، تو میں نے اپنے نفس سے کہا جب اتنا کر لیا دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ایسا کہ دعا کر لے۔ تو بیٹھ کر میں نے تھوڑی دیر دعا کی، پھر اس کے بعد میں نے کہا بھی دعا کرنے کا میں نے کہا، تو میں نے کہا دعا کرنا ہے اس سے پہلے 2 رکعت تو بس پڑھ پھر دعا کر۔ فرماتے ہیں کہاں تو میرا وہ نفس جو مجھے تہجد نہیں پڑھنے دے رہا تھا، بہت تھکان ہے، بہت لمبا سفر ہے، اور کہاں تو میں نے اس کو بہلا پھسلا کر اس کو ایسا گھائل کیا جی، پہلے مائل کرو پھر قائل کرو پھر گھائل کرو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ولی نہیں مہا ولی بننے لگ جاتے ہیں، ایک دم گھائل کر، اور تو 100 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اچھا نفس دیکھ رہا ہے، دیکھ بیٹا تو 100 کیا 2 رکعت بھی کیسے پڑھنے پاتے، دیکھ نہیں پڑھنے دیتا۔ اس کے لیے نفس سے کام لینے کا طریقہ ہے، مائل قائل پھر گھائل۔ تو کہاں تو وہ نفس جو حضرت کو 2 رکعت تہجد بھی پڑھنے دے رہا تھا، اور کہاں تو حضرت نے استنجا کے بہانے منہ ہاتھ دھویا پھر وضو بنایا۔ میرے بھائی کے بزرگ دوستو، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں، اکثر و بیشتر لوگوں کے جو معاملات اور معمولات کا جو پرابلم ہے کہ معمولات نہیں ہونے پاتے، اکثر بیشتر لوگوں کو جی، تو اتنی آسانی سے نہیں ہوگی، تھوڑا سا اپنے آپ پر مجاہد نفس جوہ کرنا پڑے گا، زبردستی خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ دوا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے۔ پھر جب انسان اپنے آپ پر جبر کرنا پڑے گا، جبر کر کے بہلا پھسلا کر جب انسان اپنے آپ کو اعمال میں لگاتا ہے، تو پھر ابھی تو جو کیفیت تھی وہ قبض والی کیفیت تھی، عمل کرنے کا ہی دل نہیں کہہ رہا تھا، عمل میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، دعا میں دل ہی نہیں لگ، یہ قبض والی کیفیت تھی۔ لیکن قبض کا علاج مجاہدے میں، قبض کا علاج انسان کے اپنے مجاہدہ اختیاریہ میں۔ یاد کیجئے میں نے بیان کیا تھا لال مسجد میں 2 مضمون بیان کیا تھا، مجاہدات غیر اختیاریہ، مجاہدات اختیاریہ۔ ہمارے ایک ساتھی کو یاد تھا، بھی مجھ کو یاد دلائے،
لال مسجد کا بیان. بھلے مولانا آپ نے آج کا بیان کیا تھا مجاہدات غیر اختیاریہ کا علاج مجاہدات اختیاریہ میں. اب کسی کے پاس ریکارڈ بیان سن لو, مجھ کو تو یاد نہیں رہ رہا. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو قبض والی جو کیفیت ہے نا, یہ زیادہ دن باقی نہیں رہنے والی, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی مرید نے خط لکھ کر کہا, حضرت ہم تسبیح تو پڑھتے ہیں, ذکر اذکار تو کرتے ہیں, لیکن حضرت وہ کیفیات نہیں پیدا ہوتی. وہ کیفیات بولے تو رونا پیدا ہو, دل اور اس میں سرور پیدا ہو, حلاوت پیدا ہو, جی وہ کیفیات نہیں پیدا ہوتی. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرمایا, بھائی مقصود اعمال ہیں, مقصود کیفیات نہیں ہے. مقصود تو اعمال ہے, مقصود کیفیات نہیں ہے. اور جب تم اعمال اور معمولات کا اہتمام کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کیفیات بطور انعام کے عطا فرما دے گا. لیکن جب ہم کریں گے جبھی تو, اور کریں گے لیکن کہاں سے کیفیت پیدا ہو. اس کے لیے میرے بھائیوں, آخری بات جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جبر کرے. اور شروع میں نے جو کہا تھا کہ آج ہماری غلط فہمی ہی ہو گئی ہے, ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ یہ نماز روزہ, یہ ذکر فکر, یہ صدقہ خیرات, یہ حج عمرہ, یہ دینداری, یہ کرتا پیجامہ, یہ داڑھی, شریعت و سنت والی زندگی, عورتوں کی بربرٹے پردے والی زندگی, یہ سب آخرت کی ضرورت. یہ ہماری سب سے بڑی غلط ہے. اس سوچ کو بدلنا ہے. یہ ہماری آخرت کی تو آخرت کی, دنیا کی بھی ضرورت ہے. یہ سب ہوگی تو ہی ہماری دنیا داری بھی صحیح چلے گی, ورنہ دنیا داری بھی صحیح نہیں چلے گی. اعمال میں سستی پیدا ہوگی تو اللہ کی جانب سے مدد و نصرت رک جائے گی. اور اعمال کے لیے معمولات کا اہتمام ضروری ہے. یہ جو معمولات جو بتلائے جاتے ہیں نا, مریدین ہوں یا غیر مریدین ہوں, بھائی ذکر فکر کرنا چاہیے, تسبیح پڑھنا چاہیے, ہم اسے کیا کہتے ہیں, معمولات کہتے ہیں. یہ جو معمولات ہے نا, معمولی چیز نہیں ہے. یہ معمولات آگے اعمال پر کھڑا کرنے کا ذریعہ بنے گا. جس کے معمولات چھوٹیں گے اس کے اعمال بھی چھوٹیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. شیطان تم کو روکے گا اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. اللہ کا ذکر کیا ہے, معمول ہے, اور نماز کیا ہے, اعمال ہے. اگرچہ ذکر بھی اعمال ہے, لیکن ہماری اصطلاح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم غافل نہ رہیں کہ ہمارا ذکر ہوگا, ہمارا ذکر کا ناغہ ہوگا تو اعمال برابر ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں اعمال معمولات کا ناغہ ہوگا وہاں پر اعمال کا بھی ناغہ ہوگا. اور اگلی بات یہ کہہ رہا ہوں, اللہ معاف فرمائے, زندگیاں اجڑ رہی ہیں لوگوں کی, ایسے برے ایسے گندے خیالات, حتیٰ کہ خدا رسول کے بارے میں لوگ مشکوک ہیں. نام عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, سب کچھ ہے, چہرے پر داڑھی ہے, لیکن دل کی دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال سے غفلت, اور دوسرے صاحب ناجنس کی صحبت. ناجنس کی صحبت, جن لوگوں کے ساتھ ہم کو اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے ایسے لوگوں صحبت. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اگر جس سے پہلے سنا, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. مظاہر علوم سہارنپور میں ایک طالب علم, ایک نو مسلم طالب علم داخلہ لیا, نو مسلم, نیا نے اسلام قبول کیا. ایک روز عصر کی نماز کے بعد وہ تفریح کے لیے چلا گیا. اور آپ کو معلوم ہے دیوبند مظاہر میں عصر کی نماز کے بعد اساتذہ اور طلبہ کی تفریح کا عام معمول ہے, تفریح. یہ نو مسلم طالب علم تفریح کرتے کرتے گاؤں کے کنارے گیا. وہاں پر بہت سارے سادھو سنت لوگوں کا ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے. سادھو سنت لوگوں کا ایک مجمع تھا. یہ نو مسلم طالب علم تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر جا کر بیٹھ گیا.
ان سے کوئی ڈائلاگ نہیں کیا، ان سے کوئی بات چیت نہیں کی، تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد واپس مدرسے میں آ گئے، تھوڑی دیر کی سنگھٹ، کوئی بات چیت نہیں، ان کے عمل میں کوئی شرکت نہیں، میں کچھ کسی بیٹھا تھا۔ تصور کیجئے کہ جوئے سٹے کے اڈے پر آپ بیٹھے ہوں، آپ عملاً شریک نہ ہو اور پولیس کی ریسٹ پڑ جائے، آپ لگ نہیں صاحب میں نہیں تھا، آپ کے اسے قبول ہوگا؟ جی صحبت کا اثر تو بہرحال پڑنا ہی پڑتا ہے، جس طرح اچھی صحبت کا اثر پڑتا ہے بری صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دونوں بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تواضع مسکنت بکری والے میں ہوتی ہے، اچھی صفت ہے نا، منہ سے بولو نہیں معلوم، تواضع مسکنت بکری والے میں ہوتی ہے، اور تکبر اور غرور اور گھمنڈ گھوڑے والے میں ہوتی ہے۔ اچھی صفت بھی منتقل ہوتی ہے اور بری صفت۔ تھوڑی دیر میں تعلیم بیٹھ کر آ گیا، رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہی سارے سادھو سنت لوگ ننگے دھڑنگے ہو کر اس کے خواب میں آئے اور اس سے کہہ رہے ہیں تو یہاں کہاں، تو چل ہمارے ساتھ، تو چل ہمارے ساتھ، تو ہمارا آدمی، تو ہمارے ساتھ چل۔ دیکھا آپ نے تھوڑی دیر کی ناجنسری صحبت، تو یہاں کہاں بیٹھ، تو چل ہمارے ساتھ، چل ہمارے ساتھ۔ وہ طالب علموں کے اوپر ایک قسم گھبراہٹ تاری ہوئی، یہ کیا ہے؟ اول سادھو سنت لوگ ایسے منحوس لوگ خواب میں ہیں، اور ابھی ایسی منحوس حالت میں ننگے دھڑنگے، اور پلس دعوت کفریہ شروع ہوئی، تو چل ہمارے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں اسی خوف احراز گھبراہٹ میں میری آنکھ کھل گئی، اور اس کے بعد سے میرے دل پر ایک کیفیت پیدا، اللہ حفاظہ فرمائے، کیا؟ واپس کافر بن جاؤں، واپس کافر بن جاؤں۔ تھوڑی دیر کی ناجنسی صحبت، دل میں واپس میں کافر بن جاؤں، آپ کے واپس میں ہندو بن جاؤں، واپس میں ہندو بن جاؤں۔ اتنا خیال میں پریشان ہو گیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انسان بگڑتا کہاں سے اور بنتا کہاں سے؟ بگڑا کہاں سے؟ اور بگاڑ بھی صرف سٹے، جوئے، چوری چماری، موبائل کا غلط استعمال، یہ نہیں، ڈائریکٹ ان آخری سے آخری جرم، مہا پاپ، کفر کا بار بار دل میں خیال، انسان اتنا بگڑتا ہے غلط صحبت سے۔ آج بولنے تو بہت نہیں ماننا، بیٹھے تھے میرے دوست لوگ کے ساتھ، میرے دوست لوگ کے ساتھ، اللہ کے بندے دوست پال، دیکھ سوچ سمجھ کر پال، کیسے دوست لوگ ہونے چاہیے، کیسے دوست نہیں ہونے چاہیے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں تا توانی باز شل ازیار بد، تا توانی باز شل ازیار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ہمی برجا زند، یار بد برجا بر ایما زند۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے برے دوست سے اپنے آپ کو بچاؤ، برے دوستوں سے، برے سنگھرش سے، برے ملنے جلنے والوں سے۔ تا توانی باز شل ازیار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست خطرناک سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ مار بد تنہا ہمی برجاں سند، سانپ کتنا ہی زیادہ زہریلا ہوگا، سانپ کتنا ہی زیادہ خطرناک ہوگا، وہ بہت سے بہت تمہارے جسم جان پر حملہ کرے گا، اور یار بد برجا بر ایما زند، برا سنگھٹ، برا دوست، برا یار، وہ صرف جان پر نہیں ایمان پر بھی حملہ کرے گا۔ دیکھا آپ نے تھوڑی دیر کی صحبت کی نا جی، کیا خیال پیدا ہو رہا ہے کہ واپس کافر بن جاؤں۔ انسان بگڑتا کہاں سے اور بنتا کہاں سے؟ اپنے وقت کے مشائخ بزرگان دین سے انسان تعلق پیدا کرے۔ میں درمیان میں ایک بات دعوت فکر و عمل کے طور پر دے رہا ہوں، میرے بھائیوں، ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ خیالات ہیں، یہ برے برے خیالات، یہ شکوک شبہات، اپنے کہیں حل نہیں ہوگا، اپنے مشائخ، اپنے علماء سے اس کا حل تلاش کرو۔ ہم حضرت حنظلہ سے زیادہ پہنچے ہوئے تو نہیں ہیں، نافقہ حنظلہ، لیکن کیا کیا حضرت حنظلہ رضی اللہ، اس خیال کے پیدا ہونے پر مصلح اعظم، طبیب اعظم سے اپنا علاج کروائے۔ تو انسان بگڑتا کہیں سے ہے اور بنتا کہاں پر؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اور حضرت شیخ الحدیث کا مقام مرتبہ ہم کیا جانیں۔ حضرت قطب الاقطاب 4 مرتبہ
ملک الموت کی حضرت کو زیارت ہوئی 4 مرتبہ، 2 مرتبہ عالم بیداری میں، 2 مرتبہ خواب میں. سوچیے ان کے مقام مرتبے. اللہ. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی حضرت ایسا خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میں واپس کافر بن جاؤں، واپس ہندو بن جاؤں. حضرت شیخ الحدیث تو بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، اللہ اکبر، لیکن یہ ان کا تواضع تھا، یہ ان کا تواضع تھا. ہم نے ہر ادنا کو اعلیٰ کر دیا، خاک ساری اپنے کام آئی بہت. حضرت نے فرمایا بھائی یہ بہت سیریسلی کیس ہے، یہ بہت سیریسلی کیس ہے، اس کے واسطے تم کو رائے پور کی خانقاہ میں جانا پڑے گا. اور اس وقت رائے پور کی خانقاہ میں حضرت شیخ عبد القادر رحمانہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. حضرت نے چٹھی لکھ دیا، یہ چٹھی لے کر جاؤ اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو دے دو. وہ طالب علم طالب صادق تھا. اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ ہوتے تو صرف تعویذ کے اوپر مولانا نے تعویذ تو دیا ہی نہیں، اوپر بھیج دیا. اللہ کے بندو، ہر مسئلے حل تعویذ نہیں ہے، اللہ والوں کی صحبت. جی تو فرمایا جاؤ حضرت رائے پوری. وہ طالب علم حضرت خط لے کر پہنچا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. جب پہنچا حضرت نے چٹھی پڑھا، خط پڑھا. حضرت اس وقت پان بٹ رہے تھے، پان چورا چورا کرنا. پان بڑھتے بڑھتے حضرت نے فرمایا پیارے، دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر تمہارے دل کی طرف یوں کر دیں تو تمہارے دل کی دنیا بدل جائے. بدل گئی. نہیں سمجھے؟ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے دل کی طرف یوں کر دے، حضرت نے اشارہ کیا، یوں کر دیں تو تمہارے دل کی دنیا بدل. حضرت کا اشارہ کرنا تھا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی. نکلے جو میں قدے سے تو دنیا بدل گئی. دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوقیاں، 2-4 دن رہا تھا کسی کی. اب وہ جو خیال تھا واپس اب ادھر واپس نو واپس. یہ انسان بنتا کہاں سے، بگڑتا کہاں سے، بنتا کہاں سے. اللہ معاف فرمائے. آخری بات میں کہہ رہا ہوں، اس معاملے میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت. ایک بری صحبت تو ہمارے دوست یاروں کی مجلس ہے. جہاں ہم بیٹھے تو حضرت داغ، جہاں بیٹھ گئے. اب اس کے آگے مجھ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھتے ہی نہیں، رات پوری رات برباد ہو رہی ہے. اور اگر وہ یار نہیں ہے تو پھر وہ اعلیٰ یار ہے. کام موبائلوں کا غلط استعمال، رات کی رات برباد ہو رہی ہے. فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے. آدھی نہیں، پوری رات موبائلوں کی غلط استعمال. موبائل تو ضرورت کی چیز تھی، اور ضرورت کی چیز بھائی گھر میں چاقو چوری ہونا ضرورت کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا بچوں میں دی جاتی ہے؟ ہر کسی کے پاس رہتی، وہ کنارے کچن میں رہتی ہے. بوقت ضرورت، بقدر ضرورت استعمال کی جاتے ہیں. ہر وقت موبائل میں لگے رہنا، ہر وقت اس میں چڑی کرنا، ہر وقت اس میں پکچر دیکھنا، یہ کیا ہے؟ سن لو، یہ بھی ناجنس کی صحبت ہے. ناجنس کی صحبت. جس طرح یہ ہمارے دوست احباب یار تھے، جن کی صحبت میں رہ کر ہم گٹکے کھانے والے بنے، پوڑی کھانے والے بنے، بیڑی پینے والے بنے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک یہ موبائلوں کا استعمال ہے، موبائلوں کا غلط استعمال. اس سے جتنا زیادہ، اس کا آسان طریقہ ہے، رات 10 بج گیا بس ختم، اب موبائل بند. چارجنگ کے بہانے سے اس کو اپنے سے دور کر دو کسی طریقے سے. جب تک اس کو خود سے نہیں چھوڑیں گے یہ چھوٹنے والا نہیں. اس کے اندر چسکا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گناہ کا جو مزاج ہے وہ مزاج جہنم ہے، جہنم کا مزاج ہے. گناہ کا جو مزاج ہے وہ جہنم کا مزاج ہے. کیوں؟ فرمایا جہنم بھی کہتی ہے حل من مزید. جتنے بھی لوگ جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم بولے گی حل من مزید، جگر سے گھسیٹ، ہر چاہے در کشید، آپ باشد یا کبیر، یہ آسر. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ مزاج ہے جہنم کا. جہنم تھوڑے پر بس اور بولیں گے حل من مزید، آنے دو اور آنے دو. کتنے آ رہے ہیں جی؟ حضرت تھانوی فرمایا گناہ کا مزاج یہی ہے، ایک گناہ سے بس ہو ہی نہیں سکتا. اور علماء نے اس کی مثال دی، اس کی مثال کھجلی کی سی ہے.
آپ کو کھجلی ہو رہی ہے، آپ سوچیں ایک مرتبہ کھجلی کھجا کر بس کروں، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہ لڈو میں مزہ ہے، نہ پیڑے میں مزہ ہے، جتنا کہ کھجلی کے کھجانے میں مزہ ہے۔ ایک مرتبہ کھجا کر دے دو، اب بس تم یہاں پڑو گی، پھر یہاں پڑو گی، کھجلی بس ہوتی ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ کا نقصان بھی ایسا ہے۔ ایک مرتبہ گناہ کر کے، ایک موبائل دیکھ کر کے، ایک واٹس ایپ دیکھ کر کے انسان بس ہوتا ہی نہیں ہے، ایک دیکھا تھا دوسرا، اور باطل بھی اتنا ہلکٹ ہے، اتنا نیچ ہے کہ بیان سنتے سنتے بھی اپنا ایڈورٹائزمنٹ میں گزر دیتا ہے۔ تم نہیں بھی دیکھنا چاہو گے تو زبردستی آ جائے گا۔ اس کے لیے جس طرح ناجنس کی صحبت، لوگوں کی ناجنس کی صحبت ہے، دوست یار، بھائی بہنوں کی، دوست یار کی، ہماری ماں بہنوں کے اندر سہیلیوں کی، پاس پڑوسیوں کی صحبت جس طرح ناجنس کی صحبت ہے، رات کی تنہائیوں میں یہ موبائلوں کا غلط استعمال، یہ اس سے زیادہ ناجنس کی صحبت ہے۔ جس طرح اس سے بچے بغیر انسان اعمال اور معمولات پر قائم نہیں رہ سکتا، اس سے بچے بغیر ہی فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور رات کی تنہائیاں جتنی خطرناک ہوں گی، جی اللہ کی یاد، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت سے انسان اتنا زیادہ محروم ہوتا جائے۔ اس لیے یہ ساری باتیں ہم سب کی عمل کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دل میں نیت کریں کہ رہے گا یہ حال یہ کب تک، رہے گا جہل یہ کب تک، پہن لے علم کا جامہ، روش اپنی بدلنا ہے، اور کل سے نہیں آج ہی سے کرنا ہے۔ جس نے کہا کل، جس نے کہا کل تو بات گئی کل، اور جس نے کہا پرسوں تو بات گئی بس۔ کل کرنا ہے سو آج کرنا ہے نفس پر جبر کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے دو چیز معاون ہیں، ایک تو کثرت ذکر اللہ اور دوسرے صحبت اہل اللہ۔ یہ دونوں چیزیں اپنے اندر وہ اکثر رکھتی ہیں، وہ تاثیر رکھتی ہیں کہ جن لوگوں نے بھی ان چیزوں کا اہتمام کیا ان کے لیے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو گیا اور اعمال کا کرنا بھی آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہاں آگے بڑھ بیٹھائیے جی۔ ہاں اس سے پہلے کیا تھا، پھر ہماری ماں بہنوں درخواست ہے آگے پر بیٹھ گئے، اور ہمارے بھائیوں سے درخواست آگے پر بیٹھ جائیں، دیوار سے ٹچ ہو گئے۔ اچھا، ہماری ماں بہنوں درخواست ہے کہ اوپر جو جگہ خالی اس میں آگے بڑھ جائیں۔ ہماری بہت ساری ماں بہنیں نیچے کھڑی ہوئی ہیں، ان کے لیے جگہ بنا دیں۔ آپ لوگ بھی آگے بڑھیے، آگے بڑھ جائیے۔